کی تیاری، موت کی تیاری ہم نے نہیں کی اور موت آنا یقینی ہے، تو اس وقت پچھتائیں گے اور ہمارا پچھتانا کوئی فائدہ نہیں۔ کالج کے نوجوان چند لڑکے چھٹی کا موسم تھا، چلو پکنک کے لیے نکل پڑے، گھر میں رہیں گے جماعت والے پکڑ لیں گے، ابا اما کہیں گے کہ چلو احتکاف میں بچے کو لے جاؤ، اس سے کہتا ہے کہ چلو گھومنے کی پکنک، تو چند ہرے ہرے بچے ایور گرین سب نکل گئے کہ چلو آج سمندر کا سیر کریں گے، ندی کا سیر کریں گے۔ تو کنارے پہنچے جب ندی کے، تو کشتی باندھ پہلے زمانے میں وہ کاٹ مار کے چلایا جاتا تھا ڈونگا، ندی میں پانی بھی تھا اور ڈونگے میں بیٹھ گئے اس میں، پھر اس پر لے جاؤ، میرا کام تو یہی ہے میں لے جاؤں گا۔ تو نوجوان سوار ہو گئے، سلام لگا کے تھوڑی دور جانے کے بعد ان نوجوانوں کو سوچا کہ کچھ ٹائم پاس ہونا چاہیے، ہمارے نوجوان کہتے ہیں ٹائم پاس، تو کوئی موبائل پر ٹائم پاس کرتا ہے، کوئی ادھر چائے پتی میں ٹائم پاس کرتا ہے، کہ اور بھی ٹائم پاس کرتا ہے۔ ٹائم پاس ہونا چاہیے کیونکہ ٹائم پاس تو نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ ٹائم پاس ہوتا ہے، ٹائم فیل ہو رہا ہے۔ بہرحال چلو ایک لڑکیوں کو برداشت سنی، اس نے کشتی چلانے والے سے ناویہ سے کہا کہ اکنامک پڑھا ہے تم نے؟ بتا کہ بابا اکنامک کی جاننا کرنا، اکنامک میں کیا جاننا؟ تو سب نے تعلیم والا مذاق اڑایا، تو دوسرے نے مذاق شروع کر دیا کہ اکنامک تو نہیں پڑھا لیکن ہسٹری پڑھی ہوگی تم نے۔ بابا ہسٹری کسے کہتے ہیں؟ تو پھر تحقیق ماننے لگے، تو پھر کسی نے کہا میتھمیٹکس میں تو تم تو ٹاپ پہ لائے ہو، تو ایسے ہی مزاق کرتے، کسی نے کہا میتھمیٹکس اور کسی نے کہا کیا کہتے ہیں ہسٹری، اور کسی نے کہا جغرافیہ، اور کسی نے کہا انگریزی، کسی نے کہا وہ بیچارہ مورخ آدمی، وہ اپنے کشتی جو روپیہ چاہیے تھا وہ اپنے کشتی مار کے جا رہا تھا۔ جب ان لوگوں کا مزاق ختم ہو گیا تو آسمان پہ سرخی نظر آنے لگی، اور آسمان پہ سرخی جو ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ طوفان آنے والا ہے، اور بیچ ندی پہ کشتی، تو اس ملاح نے، اس کشتی باندھ نے، اس ناوریہ نے کہا کہ بچوں تم لوگوں نے جو تیرنا سیکھا ہے؟ کہ نہ بابا ہم لوگ تو شہر کے رہنے والے، مجھے یاد ہے تیرا پڑا ہم لوگ جماعت میں گئے، اس زمانے میں تیرا پڑے کے جو پل نہیں بنا ہوا تھا، ندی سے ڈوبے جاتے تھے، آپ کی باری تھی، میرے ساتھ ضرور ابو بشر تھے، تو آتے وقت آپ کی باری تھی، سارے سائیکل والے ڈونگے میں سوار ہو گئے، اب ڈونگے میں چڑھ کے پار ہونا تھا، آتے وقت ہم لوگ گھس جا گئے، پانی بالکل کم تھا، تو میں جاتے جاتے جب سب سوار ہوئے پانی یوں ہوتا تھا، بالکل ذرا سے کچھ ہو تو ڈھونگا نیچے، تو میں نے بشر کے کہا پڑھوں سے، میں کہا کہ ابو بشر کہنا چاہتے ہیں، کہ میں نہیں مقصد مجھے آج بھی یاد ہے پاؤں کرے سے ضرور نہیں کرتی کہ خدا نہ خاصہ کچھ ہوا تو اس کے والدین کہیں کہ مقصد آخر جماعت میں لے کے اس کو ڈبا کرنا، مجھے نہ جواب اس کے انتقال نہیں ہے، کہتے کہ ہم تو پائپ میں پسند کرتا ہوں، تو بچپن سے پائپ میں پسند ہے، تمہارے گھر کے سامنے تالاب ہے، تو میری تالاب میں اباموں کے بھی کھاتے تھے، خیر تو وہ بچوں نے کہا کہ ہم لوگ تو شہری ہیں، ہم تو شہر میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پر پائپ سے روزن کرنا سب ہے، بابا ہم تیرنا کہاں سے سیکھیں؟ تو اس ناوریہ نے مردہ نے کہا کہ اس طرح کی بچے نے کہا تھا کہ بابا تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، نہ تم کو میتھمیٹکس معلوم، نہ تم کو جغرافیہ معلوم، نہ تم کو کیا کہتے ہیں انگریزی معلوم، تم نے اپنی زندگی برباد کر دی۔
بچوں کو کیا جواب دے دو؟ تو وہ ناوریا نے کہا کہ بیٹا تم لوگ تیرنا سیکھے ہو؟ کیا کہ نہیں بابا تیرنا نہیں جانتے. تو کہا کہ دیکھو سامنے طوفان آ رہا ہے, اب کشتی ڈوبے گی میری اور میں چھوڑ کے جاتا ہوں, اور تم نے بہت کچھ سیکھا لیکن تم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. تم نے اگر تیرنا نہیں سیکھا تو تم نے کچھ نہیں سیکھا. اب وہ ناوریا جو ہے کشتی چلانے والا, اس نے کشتی کو رکھا ڈھونڈے کو اور چھلانگ لگا دیا, وہ تو تیرتے ہوئے چلا گیا, اور ایک ڈوبنے والے اس کو دیکھتے رہے تو کنارے پہنچ گئے اور یہ ڈوب گئے. تو بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ اگر ہم نے آخرت کی تیاری نہیں تو دنیا کی بہت تیاری کر رہی, بلڈنگ پر بلڈنگ, بینک بیلنس, اور میرا بیٹا انجینئر اور ڈاکٹر اور کیا مجسٹر, اور ماشاءاللہ پورے شہر کا آگے شہر کے میں مالک, لیکن اگر ہم نے آخرت کی تیاری نہیں کی قسم بتائے. باقی جب سورج غروب ہوگا اور جب کیا کہتے ہیں زندگی کی شام ہوگی تو اس وقت ہم کو کہنا پڑے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, کیونکہ جو کچھ کیا تھا سب ہم نے آپ اولاد بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا, دوسروں کے لیے. ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم تہی دامن اور تہی در خالی ہاتھ آج بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ دوست تھے, سیلاب کا زمانہ تھا, باڑھ آ گیا تھا ندی میں, اور جب پہلے باڑھ آتا تھا تو مکانات وغیرہ پھانس کے آتے تھے, اس میں بھاگ جاتے, اور لوگ ان کو جو ہے پکڑتے تھے زنجیر ڈال کے, اور رسی کے ذریعے سے جو تیرنے میں ماہر ہوتا تھا وہ کوئی لکڑی لے کر آ گیا اور کوئی کچھ لے کر آ گیا جو ندی میں بہہ کے جاتا تھا. تو دو دوست گئے تھے دیکھنے کے لیے, چلو ہم بھی باڑھ کا تماشا دیکھیں, سیلاب دیکھیں. تو جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا سب پکڑ رہے ہیں, کتنا کچھ لے رہے ہیں, کنارے لگا رہے ہیں. ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ دوست سردی کا موسم آ رہا ہے, ہمارے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بھی کچھ لے لیں گے؟ وہ کمبل بھانس کا آ رہا ہے, وہ کمبل بھانس کا آ رہا ہے, جانو اس کمبل کو, تم تو تیرنا جانتے ہو, ذرا دیا کمبل تاکہ سکھا دیں گے, بعد میں ہمارے کام آ جائے گا. تو دوست نے بسم اللہ کر کے چھلانگ لگا دیا, کمبل کو جا کے پکڑ لیا, اور کمبل کو پکڑنے کے بعد اور دوست ادھر نہیں آیا. اب وہ دوست پانی کے راؤ میں بہ رہا ہے, تو یہ دوسرا دوست یہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا. اب سورج غروب ہونے پر آ گیا, جب شام ہو جائے گا چاروں طرف اندھیرا چھا جائے گا, گاؤں کا جگہ جائیں گے تو اندھیرے میں جائیں گے, گھر تک پہنچیں گے کیسے؟ تو دوست نے آواز لگائی زور سے, اے فلانی, ارے اگر کمبل نہیں لا سکتا نہیں لا, کمبل کو چھوڑ دی تو چلا. تو دوست نے کہا کہ دوست کمبل کو تو میں چھوڑ دیا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ, کمبل کو تو میں چھوڑ دیا ہوں, میں تو کب سے کمبل کو چھوڑ دیا ہوں, لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ حقیقت میں کمبل نہیں تھا, وہ جو جنگل کا بھالو تھا ریچھ, جس کو ہم لوگ بھالو کہتے, وہ بھالو سیلاب نے منہ پانی میں ڈبا کے اور آ رہا تھا, اس نے سمجھا کمبل, غلطی سے پکڑ لیا بھالو کو, اور بھالو نے اس کو لپیٹ لیا. تو اس نے کہا کہ دوست میں تو کمبل کو چھوڑ دیا ہوں, لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑا. یاد رکھو, اگر ہم نے دنیا کو چاروں طرف سے پکڑ لیا اور دنیا کے پیچھے مست ہو گئے, اور دنیا ہی کو ہم نے سب کو سمجھا, اور دنیا ہی کو ہم نے مقصد بنا لیا, قسم خدا یہ بات کی جب ہمارے جانے کا وقت ہوگا ہم کہیں گے ہم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں, دنیا کہیں گے میں تجھے نہیں چھوڑوں گی, اتنے دن کی محبت ہے, میں تو تیرے ساتھ جاؤں. بھائیو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے مقام پر پہنچایا ہے کہ جہاں سوئے ہوا جاگ جاتا ہے. اگر اب بھی ہم سوئے رہیں گے, اب بھی نہیں جاگیں گے, تو جب سورج زندگی کا سورج غروب ہوگا, جب آنکھوں کے سامنے تاریکی ناچنے لگے گی, اندھیرا چھا جائے گا, ابا بھی کھڑے ہیں, امی کھڑے ہیں, میری کہتی بیوی کھڑی ہے, میری بیٹی کھڑی, پورا خاندان
وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ قرآن کہتا ہے کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے، جانے والے کو یقین ہوگا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ بس ایسا ہوگا کہ پاؤں سے پاؤں کیا کہتے ہیں نپٹنے لگے گا اور سب یہ مایوس ہو جائیں گے اور آ جائیں گے اور آ جائیں گے چلو اپنے پروردگار کی طرف۔ تو بھائیوں یہ وقت گرو خرید کے ساتھ آیا، میرے گھر کی کتنوں کے جنازہ چلا۔ جب کسی کا جنازہ نکلتا ہے تو گھر والے روتے ہیں، ملک الموت آ کے دروازے کو پکڑ کے کہتا ہے کیوں روتے ہو؟ میں نے اس کی زندگی باقی تھی، میں نے اس کو لے لیا، اس کی روزی باقی تھی، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، ایک وہ فرشتہ آتا ہے اور جو گھومتا رہتا ہے، سفر کا فرشتہ جو سفر میں ساتھ رہتا ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ اے بندے اللہ کے، میں نے پوری دنیا کا چکر لگا دیا، تیرے قدم کا نشان کہیں نہیں پایا کہ اب تجھا کے سفر باقی نہیں، جو مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں فلاں جگہ سفر کرے گا، سب سفر تیرا مکمل ہو گیا۔ ایک فرشتہ کے کہتا ہے کہ میں نے پورے دنیا کو چھان مارا، تیرا نام کہیں پر مجھے اب کھانے کے لسٹ میں نظر نہیں آ رہا ہے، جو کھا لیا وہ کھا لیا۔ سانس کا فرشتہ کے کہتا ہے جتنا سانس لے لیا اور اس کے بعد ہے اب والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، پھر اب پوجا فرشتے کہتے ہیں اب چلو اللہ کی طرف چلو۔ اسی لیے بھائیوں دوستوں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ موت کوئی دادا نانا کے گھر میں کیا کہتے ہیں کھیل تماشا نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، مجھے یاد ہے یہیں پر سنا رہے تھے، ایک بزرگ تھے، ان کے جب موت کا وقت آیا تو ان کے بچے نے کہا کہ ابا جان آپ برابر کہتے تھے کہ لوگ مرتے ہیں لیکن اپنے موت کا احوال بتاتے نہیں، اور آپ بھی تو اللہ کے سامنے جا رہے ہیں اللہ کے پاس، آپ کو بتائیے کہ موت میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پہاڑ لا کے میرے سر کے اوپر رکھ کے میرے بدن کے اوپر، میں ہلنا چاہتا تو ہل نہیں سکتا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کر نہیں سکتا، میں ایسا مجبور ہوں۔ میرے محترم دوستوں عقل مند انسان نہیں ہے، یہ جوانی رہنے والی نہیں، یہ جوانی جس کو ہم سمجھتے ہیں جوانی دیوانی ہے، اور جو کرنا ہے کر لو، ہاں جو کرنا ہے کر لو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے وہ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور ہم نے کیا سمجھا کہ دنیا کی تیاری کر لو، تو موت جب اچانک آتی ہے تو دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں حدیث میں فرمایا گیا یہ 3 سطر لکھا ہوا ہے عرش پر کہ ماں عقل کا رہتا، جو تم نے کھا لیا وہ تیرا فائدہ ہے، جو کھا کے پی لی چلے گئے، آپ نے جو کھایا وہ تمہارا، وہ آپ کو صحت دے گی، طاقت دے گی، قوت بخشے گی۔ ہاں آپ نے جو کھا لیا وہ آپ کا، جو پہن لیا وہ آپ کا، اور جو پہن کے پھاڑ دیا وہ آپ کا، اور جو کچھ آپ نے چھوڑ دیا، جو کچھ آپ نے آگے بڑھا دیا، آپ نے ماں کا قدم تھا جو آپ نے آگے بڑھا دیا اس کو آپ نے پا لیا، جو کھا لیا وہ آپ کا نفع آپ کے لیے وہ نفع کا سامان ہو گیا، اور جو آپ نے چھوڑ دیا وہ آپ نے گھاٹا کیا، کہ وہ آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کے مرنے والوں کے، آپ کے بعد کہیں آپ کے وارثین کا ہے۔ یہ بزرگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، بجلی جل رہی تھی، جب یہ رضا کا عالم تھا تو جیسے ان کی روح نکلی ان بزرگ نے کمرے کو اندھیرا کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا؟ اس کا نہیں رہا، یہ اجالا بھی اس کا نہیں رہا، یہ بجلی بھی تقسیم ہوگی، اس کے اندر کے قیاسم بھی تقسیم ہوگا، اب اس کا کوئی حق نہیں۔ اسی لیے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو امی و ابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم کو بتا دیا اے ایمان والو تم دنیا کے لیے نہیں آئے ہو۔ صحابہ کہتے تھے ہممنا الآخرہ، ہممنا الآخرہ، ہمارا مقصد آخرت ہے، ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کے لیے۔ اسی تو ہر صحابی
اس کا یہی تھا کہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، ہمارا مقصد آخرت، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے۔ تو بھائیوں بزرگوں دوستوں، آخرت کی تیاری کے لیے یہ جتنی باتیں 5 دن سے سنائی جا رہی ہیں، تعلیم سے ادب والا جو سناتے ہیں اور جو کچھ بھی ہے سب میں آخرت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اور یہاں پر اگر یہاں پر بھی ہمیں ہوش نہیں آیا اور یہاں سے بے ہوش ہوتے چلے گئے، جب ہوش آگا بہت سستا کام کرے گا، بہت سستا کام کرے گا۔ ہاں وہ قبر کے اندر سب چلے جائیں گے، ایک خوبصورت جو ہے انسان آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ انسان اس سے پوچھے گا کہ میرے تو ابا اماں کوئی نہیں، میری بیوی جس کے لیے بھی یہ جان دے دیتا، میرے بچے جس کے لیے میں نے اپنا کیا کہتے ہیں دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، کوئی نہیں ہے، تم کون؟ وہ کہے کہ میں تیرا نیک ہوں، یہ تیرا وہ اعتکاف میں بیٹھا تھا ہوں، وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ اللہ کا فکر ہو، وہ تیری نماز ہو، وہ تیرا تہجد ہو، وہ تیرا صدقہ ہو، وہ تیرا خیرات ہو، وہاں یہ چیز کام آئے گی کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ سب تجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، جب تک جنت میں نہیں پہنچا دوں گا میں سانس نہیں لوں گا۔ تو بھائیو بزرگوں دوستوں، جس چیز کو لے کے جانا تھا ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑ کے جانا تھا ہم نے اس کو چل گئے دونوں ہاتھ سے اپنے سینے سے لگا دیا۔ اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے اللہ تعالیٰ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سے ان کے پاس جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں راستے پیدا کیے کہ کسی راستے سے بندہ میرے پاس آ جائے۔ بخار بھی ہوتا ہے تو اللہ اپنا قرب عطا فرماتے، بیمار ہوتا ہے تو اللہ اپنا قرب عطا فرماتے، اسے گناہ کو معاف کر دیتے۔ اور وضو کرتا ہے گناہ گھٹ جاتا ہے، مسجد کی طرف کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ پاک صاف ہو کے میرے پاس آ جائے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے قرب حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے مقرب، اللہ کے جو قریب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کی صحبت میں جا کے پڑ جاؤ، ان کی صحبت میں رہو اور ان سے تعلق پیدا کر لو۔ تو جہاں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، جب تم میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ گے، میرے نیک بندے تو میرے جنت میں آئیں گے، اور جب وہ جنت میں آئیں گے تو تم کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اعلان کر دیا تم کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ تم کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے نیک بندوں کے ساتھ رہو، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، ان کی فہرست میں تمہارا نام آ جائے۔ فَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے جنت تمہارے لیے ہے، وہ نیک بندے میرے جنت میں، تم بھی ان کے ساتھ جنت میں آؤ گے۔ جب اصحاب کہف جنت میں جائیں گے ان کا پتر یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں کے قدموں میں پڑھ کر، اللہ والوں کی جوتی سیدھی کر کے، اللہ والوں سے تعلق پیدا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دنیا کے فکروں پر آخرت کے فکروں کو غالب فرمائے۔ حضرت مولانا احمد نصر جو آئے ہوئے تھے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے بجمنڈر کے، اور حضرت مسیح الامت کے خلیفہ ہیں، حضرت خلیفہ میں سے میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے۔ سوئے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہے کہ مولانا اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ دنیا کے تمام فکروں پر آخرت کے فکر کو غالب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا